ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالہدا ودین الحق ارسلہ پیج کو لائک کیجئے، ٹویٹر کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاة کے بعد حضرت صاحبزادہ مولانا محمد داود صاحب زیدہ مجدہ الکریم اور معزز محترم علماء کرام اور حاضرین، آج کی یہ پروقار تقریب حضرت امام المتصدقین حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر استقامت عطا فرمائے. حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور محامد تو بے شمار ہیں، جن کا احاطہ مجھ جیسے کام علم سے تو نہیں ہو سکتا. چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں گوش ہوش سے سن کر اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ لمبی گفتگو نہیں، میں انشاءاللہ مختصر آپ سے باتیں کروں گا اور پھر آپ سے اجازت لے لوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے اس مقام پر دو گروہ بیان فرمائے ہیں. ایک وہ گروہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور دوسرا گروہ وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جنتی فرمایا ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں وہ برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ لوگ جو ان سے بہت بلند درجے ہوئے ہیں جو ان کے بعد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. لیکن رب تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے جنت کا وعدہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے خبر ہے جو کو تم کرتے ہو. تو اس میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو
اپنے علم ازلی سے ہی جانتا تھا کہ جو کوئی صحابہ کرام کریں گے، جو ان کے درمیان مشاجرات ہوں گے، سب رب تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے باوجود رب نے ان سب کو جنتی ہی کہا ہے، رب تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے متعلق ہمیں ان کے درمیان تفریق کرنے کا کسی نے حق نہیں دیا۔ یاد رکھو، عقیدہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مضبوط دلائل پر ہوا کرتا ہے، نہ وہ میری خواہش پر ہے نہ آپ کی خواہش پر ہے، اور عقیدہ ہی بنیاد ہوتی ہے جس کی بنیاد عمارت کی ہل جائے وہ عمارت قائم نہیں رہتی۔ اس لیے عقیدے میں، اصول عقائد میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ عقائد فرعیہ میں تقلید ہوتی ہے، اس میں اہل سنت کے 3 گروہ ہیں، ماتریدی ہیں، اشعری ہیں اور حنبلی ہیں۔ تو ان میں فروعات میں اختلاف ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں بیان کرنے کی۔ حدث الناس بما یفہمون فرمایا گیا کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو ان کی سمجھ میں آنے والی ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے وہ ہیں جو سب مسلمانوں کی سمجھ میں آتے ہیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ من رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضور کو دیکھا ایمان کے ساتھ اور ایمان پر ہی اس کی موت ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی کا درجہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر بعد کے آنے والے لوگ ساری دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں ہے، اگر سب مسلمان ہو جائیں اور وہ ریاضت مجاہدہ کر کے مقام قطبیت پر بھی فائز ہو جائیں، تو یہ سارے مل کر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ وہ سارے ہی اعلیٰ، لیکن ان میں فرق ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت رکھی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے اس نے بغض رکھا۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بغض رکھے تو وہ حقیقت میں حضور سے بغض رکھ رہا ہے نا، اور جو حضور کے اصحاب سے محبت رکھے وہ حقیقت میں حضور سے محبت کر رہا۔ اور حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، احترام کرو، اس لیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں ان میں امت کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے، یہاں تک کہ بعض کو بعض پر فوقیت بھی عطا فرمائی۔ آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں ان جھگڑوں سے بچنا چاہیے، ان جھگڑوں سے بچنا چاہیے، بالکل آنکھیں بند کر کے سیدھی راہ پر چلتے جاؤ، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنو۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور یہ فرمائی کہ ہم دونوں میں سے آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے فرمایا علی سے۔ کس سے پیار ہے؟ علی سے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میں آپ کا چچا ہوں، اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ العم سنو ابی ہے، چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن جب بزرگی کی بات آئی،
کہ زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا علی سے۔ تو عرض کیا حضور میں آپ کا چچا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا چچا علی تم سے پہلے ایمان لائے تھے اور ہجرت بھی پہلے کی تھی۔ تو فضیلت کا دار و مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو تو محبت تو بندہ جس سے چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کے کسی صحابی سے بغض رکھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان حضور نے بیان فرمائی اور حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی تمہاری حالت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا اور ان کی نبوت کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں غلو کیا تو ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو دونوں ہی گروہ ہلاک ہو گئے۔ فرمایا علی تم سے بھی یہ دو گروہ ہلاک ہونے والے ہیں، ایک تم سے محبت میں غلو کرنے والے اور دوسرے دشمنی رکھنے والے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں حضرت علی سے محبت میں غلو کرنے والے رافضی ہیں اور حضرت علی سے دشمنی کرنے والے خارجی ہیں۔ یہ دونوں ہی گروہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت علی سے محبت ضرور ایمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں ابو بکر اور عمر کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تو ایک آدمی ان کے پاس آیا، تو ایک آدمی بازار سے گزرا تو حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ فرمان کہ جب اس سے پوچھو جا کر اس کا منہ کالا کیوں ہوا ہے؟ یہ بڑا خوبصورت تھا، کیوں کالا ہو گیا اس کا منہ؟ فرمایا آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے دشمنی رکھتا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ کی اگر تیری بارگاہ میں عثمان اور علی کا کوئی مرتبہ ہے تو اس کے دشمن کا مجھے انجام تو دکھا، تو اس کا منہ کالا ہو گیا۔ یاد رکھو حضور کے تمام صحابہ ہی لائق عزت ہیں، ان سب کا احترام کرنا یہ مسلمان کے اوپر لازم ہے، اور یہ احترام کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں۔ اصل مرکز جو ہے وہ تو حضور کی ذات ہے نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو پیار ہے اسے پیار کرو، اور حضور کو جس سے بغض ہے اسے بغض رکھو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اور پوچھنے والے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا پھر عمر فاروق ہیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سوال بدل دیا کہ جب میں اگر پوچھوں گا تو فرمایا کہ عثمان غنی ہیں، تو میں نے کہا پھر اس کے بعد آپ ہیں؟ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، او کما قال علی رضی اللہ عنہ، فرمایا میں تو نہیں ہوں مگر مسلمانوں میں ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تواضع ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور سناؤں، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ یہ بات علامہ اسماعیل حق کی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھی کہ حضرت جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ چھوڑی اور اپنی جگہ اور حضور کے درمیان حضرت علی کو بٹھایا، اپنے اور حضور کے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معزز لوگ ہی معزز لوگوں کی عزت کرتے ہیں، عزت والے لوگ ہی
معزز لوگوں کی عزت کرتے ہیں تو حضور کے صحابہ سب کے سب معزز ہیں، تو ان کی عزت کون کرے گا؟ جو عزت والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو سمجھتا ہے، اللہ نے فرمایا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، تو عزت تو ہے اللہ کے قبضے میں، ملتی ہے دربار مصطفیٰ سے اور ملتی ہے مسلمانوں کو۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پرسوں ترسوں پڑھ رہا تھا کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو آپ فرما رہے تھے ایک لمحہ کا فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر میں گیا حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس، تو وہ فرما رہے تھے کہ 1 لمحہ کا فکر 10 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر میں گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور آپ فرما رہے تھے کہ 1 لمحہ کا فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر میں حاضر ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو میں نے تینوں کا یہ مسئلہ عرض کر دیا کہ ایک سال کا کہہ رہے ہیں، ایک 10 سال کا کہہ رہے ہیں، ایک 70 سال کا کہہ رہے ہیں، فرمایا تینوں کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ لمحہ کی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ تو آپ نے عرض کیا حضور رب تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں دن رات کے آنے جانے میں ضرور عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آپ فرماتے اس سے آیات الہی پر استدلال کرنا اور رب تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل پکڑنا، تو آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے عرض کیا حضور میں قیامت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے احوال کے بارے میں اور جنت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یہ تو 10 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا حضور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو تو بھرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا اتنا جسم بڑا کر دے کہ حضور کی امت کے بدلے میں اکیلا ہی جہنم کو بھر دوں، اور حضور کی امت دوزخ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ 70 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غسیل ملائکہ کے علاوہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حال چال پوچھا تو انہوں نے کہا نافقہ حنظلہ، تو حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حنظلہ کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا۔ فرمایا سبحان اللہ ماذا تقول، یہ سبحان اللہ کلمہ تعجب ہے۔ کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو گویا ایسے جیسے جنت ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں اپنی بیوی بچوں میں آتے ہیں تو وہ حال نہیں رہتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، چلو جا کر حضور سے پوچھیں مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ لو تدومون ما انتم، اگر تمہاری وہی دامی حالت ہو جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے تو ابھی تم اپنے بستروں میں ہو کہ فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں، ولیکن یا حنظلہ تو ساعتن وساعتن وساعتن، فرمایا حنظلہ لیکن یہ یاد رکھو یہ کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی لمحہ ہوتی، کوئی ساعت ہوتی ہے، ہمیشہ یہ حال ایک جیسا
نہیں رہا کرتا، حال میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں میں ایک پہلو سب پر حاوی ہے، اور وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرنا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا روشن ترین پہلو ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کے اوپر بہت مشکل وقت آیا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو آج اسلام ایسی حالت میں نہ ہوتا۔ یہ محض ان کی استقامت کی برکت ہے کہ اسلام آج بھی قائم ہے۔ آج جو لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان کوئی جھگڑے کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آپ درخت لگائیں نا، تو درخت میں بڑے بڑے ٹہن بھی ہوتے ہیں، بڑے ٹہنے بھی ہوتے ہیں، پھر چھوٹیاں چھوٹیاں ٹہنے ہوتے ہیں، اور پھر ٹہنیوں کے ساتھ پتے بھی ہوتے ہیں۔ وہ سارے مل کر یوں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوتے ہیں، پھر سایہ بنتا ہے۔ تو یاد رکھو، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار آپس میں تو یوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ ان کو جدا کرنے سے اسلام کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان کو اسی طرح رہنے دو، جھگڑا نہیں کرو، اور جو سچے اور سچے عقیدے سلف صالحین سے ہمیں ملے ہیں کوشش کرو ان پر قائم رہو۔ حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جو حضرت امیر کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دے گا وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کون ہیں؟ یاد رکھو، میں سمجھانے کو بتاؤں کہ دو دائرے ہیں، ایک دائرہ ہے اسلام کا، اس کے اندر ایک دائرہ ہے اہل سنت کا۔ کچھ لوگ تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے تو وہ کافر ہوئے، اور کچھ لوگ دائرے اسلام کے اندر تو رہے لیکن اہل سنت کے دائرے سے نکل گئے۔ ان اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر وہ قائم نہ رہے تو ہم ان کو کافر تو نہیں کہتے لیکن اہل سنت کے عقیدے سے خارج ہو جائیں گے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ جو ہے وہ کسی آدمی کے ساتھ قائم نہیں ہے، وہ حضور کے اصحاب اور سلف صالحین تابعین کے عقیدے پر قائم ہے۔ اگر ساری دنیا کو آپ منوانا چاہیں تو کم از کم میں تو نہیں منوا سکتا۔ کیوں حضرت؟ منوا ہم کسی کو بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، ہم تو بتا سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں، کسی کے دماغ میں نہیں جا سکتے اور کسی کے دل میں بھی ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا کام صرف لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پہنچانا ہے۔ اگر کوئی اس میں کمی بیشی کرے گا تو وہ خود جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدوں کو اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کے مطابق کرے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ احتجاج طبرسی میں بھی اور کشف الغمہ عن معرفت الائمہ، یہ شیعہ مذہب کی دو کتابیں ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت امام زین العابدین، یعنی یہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا مسئلہ
کہ تلوار کے دستے پر چاندی کا پترا چڑھانا جائز ہے یا ناجائز؟ تو آپ نے فرمایا جائز ہے، لا باس بہ، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے دستے پر چاندی کا پترا چڑھایا ہوا تھا۔ تو وہ سائل کہتا ہے، اے امام تم بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ فوثب وثبة واستقبل القبلة فقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم يقل له الصدیق فلا صدق اللہ له في الدنيا ولا في الآخرة۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی جگہ سے اچھلے اور قبلہ رخ ہو گئے اور فرمایا کتنے اچھے صدیق ہیں، کتنے اچھے صدیق ہیں، کتنے اچھے صدیق ہیں۔ جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ نہ اس کی دنیا میں تصدیق کرے گا نہ آخرت میں کرے گا۔ تو جس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی تصدیق کرے، اسے چاہیے کہ ابو بکر صدیق کی صداقت پر ایمان رکھے۔ یہ حضرت علی کے امام اور پیشوا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا نا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، نہ میں بیمار تھا اور نہ میں کہیں گیا ہوا تھا، میں بھی وہیں موجود تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں فرمایا۔ اور علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں معراج کی رات پیش ہوئے اور آپ نے حضرت علی کے بارے میں عرض کیا تو رب تعالی نے علی پر ابو بکر کو ہی ترجیح دی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر کھڑا نہیں کیا۔ فرمایا اللہ بھی انکار کرتا اور مسلمان بھی انکار کرتے ہیں، ابو بکر کے ہوتے کوئی اور امام بنے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا اور ہم نے ابو بکر کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا۔ تو جھگڑا تو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن یہ دنیا ہے جھگڑے کی جگہ، یہاں جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، یہاں جھگڑے بڑھیں گے۔ جو قیامت آئے گی نا تو یہ جھگڑے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ کوشش کرو اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت دے دیتا، لیکن اس کی مشیت کیا؟ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت کے لیے ہے، ایک گروہ دوزخ کے لیے ہے۔ ایک جنت کے لیے ہے، ایک دوزخ کے لیے ہے۔ تو یہ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں جنتی گروہ میں رکھے۔ ہر ایک نے اپنے کیے کا پانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت پر استقامت دیکھو۔ بس یہ بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا تھا نا تو حالات بہت ناسازگار تھے۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ابھی لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے کہ عرب میں بہت سارے لوگ اس آڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائیں تو ہم مدینہ پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا اس لشکر کو تو حضور نے روانہ کیا، ابو بکر تو اس کو نہیں روکے گا، اس کو لشکر کو ضرور روانہ کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی ساتھ چلنے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر تم ہم پر رحم کرو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، جب غزوہ بدر میں آپ تلوار لے کر میدان میں جانے لگے تو حضور نے ابو بکر صدیق کو روک دیا، فرمایا ہمیں تم سے نوا اٹھانا ہے، ابھی ٹھہر جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روک لیا۔ پھر بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اگر آپ نے اس لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو اسامہ بن زید کی جگہ کسی اور کو جو مہارت والا ہو اس کو جرنیل بنا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جس کو حضور نے مقرر کیا وہی جرنیل رہے گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بڑی تاریخی بات فرمائی، فرمایا اگر مدینہ خالی ہو جائے اور جنگل کے درندے آ کر ابو بکر کا جسم نوچ بھی لیں تب بھی ابو بکر وہی کام کرے گا جس کا حضور نے حکم دیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور خود چند قدم ساتھ چلے۔ حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا تو آپ بھی سواری پر سوار ہوں یا مجھے بھی اترنے کی اجازت دیں۔ فرمایا نہ تو سواری سے نیچے اترے گا اور نہ میں سواری پر سوار ہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ چند قدم چلوں کہ میرے قدم بھی اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو جائیں۔ من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے وہ جہنم میں نہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرا یہ مختصر بیان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں بھی ہدایت پر قائم رکھے، اپنے دوستوں کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا اور حضرت صاحبزادہ صاحب کا شکریہ ہے کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے۔ میں تو ایسے اس بات کا قائل ہوں کہ جتنی مختصر محفل ہو، جامع ہو، لوگ سنتے رہیں اور ہوش و حواس کے ساتھ اور طبیعت کی خوشی کے ساتھ جو بیٹھ کر سنیں، اس میں برکت اور ہوتی ہے۔ حضرت امام زہری فرماتے جس مجلس میں تھکاوٹ آ جائے اس کی برکت جاتی رہتی ہے۔ تو میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔